السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات محترم، آج ہم بات کرنے والے ہیں معراج شریف کے تعلق سے۔ کس طرح سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج شریف کا سفر طے کیا۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل MDR نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پارہ 15 رکوع 1۔ ترجمہ: کنز الایمان۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہم جو بیان کرنے جا رہے ہیں، کتاب کا نام ہے انوار البیان، جلد 2، صفحہ نمبر 411 سے۔ ہجرت سے پہلے رجب شریف کی 27ویں رات کو شب دوشنبہ مبارکہ میں ہمارے آقا کریم محبوب خدا شب اسرا کے دولہ نوشہ بزم جنت، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی ثروت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ 70,000 فرشتوں کی بارات ساتھ میں لے لو اور جنت کو سجا دو۔ دروغہ جہنم مالک کو حکم دو کہ دوزخ کے دروازے بند کر دے اور حوران بہشت عمدہ اور نفیس لباس زیب تن کر لے۔ سب فرشتے معراج کے دولہا کی تعظیم کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اسرافیل سور نہ پھونکیں، اسرائیل آج کی رات کسی کی روح قبض نہ کریں، تمام قبروں سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اکرام شب اسرا کے دولہا کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جنت میں براق لانے کے لیے تشریف لائے۔ دیکھا کہ جنت میں 40,000 براق ہیں، ہر ایک براق کی پیشانی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ ایک براق کو دیکھا جو رو رہا ہے، سر نیچے ڈالے ایک طرف کھڑا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس گئے اور رونے کا سبب دریافت کیا۔ براق نے کہا 40,000 سال ہوئے کہ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کا ذکر سنا تھا کہ سرکار نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کا سفر فرمائیں گے، کاش مجھے ان کی سواری کے لیے منتخب کر لیا جاتا۔ اسی شوق محبت میں رو رہا ہوں کہ سواری مجھے بنایا جائے۔ اس براق کی محبت اور عشق کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کے لیے پسند فرما لیا۔ گزارش: اے ایمان والو، رونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سارے براق
رہ گئے اور عشق نبی اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رونے والا براق پسند کر لیا گیا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں پسند کرے تو ہم بھی عشق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رونے کی عادت بنائیں۔ مومن کا آنسو جو خوف خدا تعالی اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گرتا ہے تو تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات محترم، اب ہم جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر معراج شریف بیان کرنے والے ہیں، اس کا حوالہ سن لیں۔ کتاب کا نام ہے انوار الحدیث، مصنف کا نام ہے فقیہ ملت مفتی محمد جلال الدین احمد امجدی۔ حدیث نمبر 527، صفحہ نمبر 396۔ اس کتاب میں جو حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 91 پر۔ آئیے تو حدیث مبارکہ ملاحظہ کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک براق لایا گیا۔ یہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا جس کا قد گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا تھا۔ اس کا قدم اس مقام پر پڑتا تھا جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ حضور نے فرمایا تو میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس میں آیا۔ حضور نے فرمایا تو میں نے براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس سے انبیاء کرام علیہم السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر باہر نکلا تو جبرائیل میرے لیے ایک پیالہ شراب کا اور ایک پیالہ دودھ کا لائے۔ میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت یعنی اسلام کو اختیار کر لیا۔ پھر حضرت جبرائیل مجھ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں بلایا گیا ہے۔ پھر آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر حضرت جبرائیل مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے چلے۔ انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرمایا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں بلایا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ میں نے 2 خالہ زاد بھائیوں یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہم السلام کو دیکھا تو انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جبرائیل مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے چلے۔ انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں بلایا گیا ہے۔ پھر آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ وہاں مجھ کو حضرت یوسف علیہ السلام نظر آئے جنہیں سارے جہاں کا آدھا حسن عطا فرمایا گیا ہے۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جبرائیل مجھے چوتھے آسمان کی طرف لے چلے تو جبرائیل علیہ السلام نے
آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں بلایا گیا ہے۔ پھر آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو میں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی، جن کے بارے میں خدا تعالی نے فرمایا کہ اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ پھر جبرائیل مجھے 5ویں آسمان کی طرف لے چلے تو انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کہا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں بلایا گیا ہے۔ آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو اچانک مجھ کو ہارون علیہ السلام نظر آئے، انہوں نے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جبرائیل ہم کو 6 آسمان کی طرف لے چلے، انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں بلایا گیا ہے۔ پھر آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مرحبا فرمایا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر جبرائیل ہمیں 7ویں آسمان کی طرف لے چلے تو انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کہا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں بلایا گیا ہے۔ پھر آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو بیت المعمور سے اپنی پیٹھ کی ٹیک لگائے ہوئے تھے اور بیت المعمور میں روزانہ 70,000 ایسے فرشتے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ نہیں آتے، یعنی روز نئے نئے فرشتے آتے ہیں۔ پھر مجھ کو سدرۃ المنتہا پر لے گئے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے مثل ہیں اور اس کے پھل بڑے مٹکوں کے مانند ہیں۔ تو جب سدرۃ المنتہا کو خدا تعالی کے حکم سے ایک چیز نے ڈھانپ لی تو اس کا رنگ بدل گیا۔ خدا تعالی کی مخلوقات میں سے کوئی اس کی خوبصورتی بیان کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ پھر خدا تعالی نے میری جانب وحی فرمائی، جو کچھ وحی فرمائی پھر اس نے رات اور دن میں 50 نمازیں میرے اوپر فرض فرمائی۔ میں واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا آپ کے پروردگار نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا ہے؟ میں نے کہا رات دن میں 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے پروردگار عالم کے پاس جا کر تخفیف کی درخواست پیش کریں، اس لیے کہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں نے بنی اسرائیل کی آزمائش کی ہے اور اس کا امتحان لیا ہے۔ حضور نے فرمایا تو میں نے واپس جا کر عرض کیا اے میرے پروردگار عالم میری امت پر آسانی فرما، تو خدا تعالی نے میری امت سے 5 نمازیں کم کر دی۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ سے 5 نمازیں کم کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت
اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، آپ پھر اپنے پروردگار عالم کے پاس جا کر تخفیف چاہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا اور نماز کی تخفیف کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ خدا تعالی نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ رات اور دن کی کل 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے لیے 10 نمازوں کا ثواب ہے، تو وہ 5 نمازیں ثواب میں 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس کو نہ کیا تو صرف ارادے ہی سے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر کر لیا تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو شخص برے کام کا ارادہ کرے اور اس کو نہ کرے تو کچھ نہیں لکھا جاتا، اور کر لیا تو اس کے لیے ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے بعد میں اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو ان کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس جا کر اور تخفیف چاہیں، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں اپنے رب کے پاس نماز کی تخفیف کے لیے اتنی بار حاضر ہوا ہوں کہ اب مجھ کو وہاں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاگتے میں معراج جسمانی ہوئی، معراج جسمانی ہوئی تھی، اس لیے کہ اگر معراج منامی یا روحانی ہوتی تو کفار قریش حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہرگز نہ جھٹلاتے اور بعض ضعیف الایمان مسلمان مرتد ہوتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاگتے میں جسمانی معراج ہونا برحق ہے۔ مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک کی سیر کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور آسمانوں کی سیر کا انکار کرنے والا گمراہ بددین ہے۔ یعنی حالت بیداری میں جسم اطہر کے ساتھ آسمان اور اس کے اوپر جہاں تک خدا تعالی نے چاہا سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لے جانا احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا بددین ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس تک رات میں سیر فرمانا قطعی قرآن مجید سے ثابت ہے، اور اس کا منکر کافر ہے، اور زمین سے آسمان تک سیر فرمانا احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر، اس کا منکر گمراہ اور بددین ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔